بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے میں حرم شریف میں بیٹھا تھا، وہاں ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس پیسہ آیا تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گھر گیا، میں نے شراب پی ہوئی تھی، میں اسی حالت میں اپنی اماں کو کہا اماں مجھے روٹی دے، تو میری ماں نے جواب دیا شرم کر، ایک تو روزہ نہیں رکھتا، جنہوں نے روزہ رکھا ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا، میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری، لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا، ساری رات میں شور سنتا رہا، پر نشے میں دھت رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنتا وہ میرا کیسے بنے گا؟ میں نے کہا میری اماں کہاں ہے؟ تو کہنے لگی اس کو تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دیا تھا۔ تو تڑپ کر کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگوں نے جواب دیا تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے جب یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے وہ رونے لگا حضور دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلہاڑی لے کر وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا جس نے میری ماں کو مارا تھا، میں نے ساری دولت خیرات کر دی، 24 سال ہو گئے ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، ہر سال کوئی کہنے والا کہتا ہے جا دوڑ جا تیری کوئی عبادت قبول نہیں، حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے تجھ سے راضی ہو جائے؟ تو تو خود اتنا ظالم ہے۔ فرماتے میں تھپڑ مار کر آ گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے حضور نے فرمایا جاؤ اسے بتا دے تجھے قیامت کے دن تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اس کی ماں اس کے خلاف اللہ کریم کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون دیا، رب اس کی ماں کی بات سنے گا، پھر رب فرمائے گا اٹھاؤ اسے اور جہنم میں ڈال دو۔ پھر جب فرشتے زنجیریں ڈال کر اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو یہ پھر پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا، پھر جب دوزخ کے قریب لے جائیں گے پھر دیکھے گا اور فرمائے گا اماں جی مجھے دوزخ میں گرائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تو تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا تو تڑپ جاتی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ماں جسے جلا کے مار دیا تھا وہ میدان محشر میں بول پڑے گی، کہے گی اے اللہ، تو اللہ فرمائے گا فرمائے گی اے اللہ میں نے اسے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا تجھے تو جلا کر مار ڈالا تھا تو کیوں نہیں اسے جلنے دیتی، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ کہے گی مولا میں تو ماں ہوں کیسے اسے جلنے دوں؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اسے اس کی ماں کی وجہ سے بخش دے گا۔ اس واقعے سے 2 سبق حاصل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ رب کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہ ہو، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، جتنی دیر انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کے آخری دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توبہ کر کے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دوسرا سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنے والدین کا دل و جان سے احترام کریں اور ان کے آگے کبھی اف نہ کریں۔ اللہ کریم ہم سب پر نظر کرم نظر رحمت فرمائے، آمین، جزاک اللہ الخیر۔